بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا خاتم النبيين. سامعین ذی وقار، جو شخص ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، اسے چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارے، احکام شریعت کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لے اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ ملائے۔ وحدہ لا شریک سورہ انفال میں ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ۔ سچے مومن کی نشانی یہ ہے، سچے مسلمان کی نشانی یہ ہے، انما المؤمنون الذین، ایک سچا مومن وہ ہوتا ہے الذین اذا ذکر اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو کانپ اٹھتے ہیں اس کے دل۔ جو سچے مسلمان ہوتے ہیں، جو ایمان والا ہوتا ہے، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس مومن کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی تلاوتیں کی جاتی ہیں، اللہ کے کلام سے اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیاتہ، اللہ رب العزت کی آیتیں، تو وہ آیتیں کیا کرتی ہیں؟ زادتہم ایمانا، قرآن کریم کی تلاوت اس کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت سن کے دل کو سکون مل رہا ہو اور آپ کے دل میں اضافہ، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہو، تو یقین جانیے آپ کے دل میں ایمان کی رتی ہے، اور یہ ایک بندہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور ہر کام میں جو توکل ہوتا ہے، جو معیار ہوتا ہے کہ ہر چیز پہ بھروسہ کس پہ کرنا ہے، تو وہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے۔ قرآن و حدیث میں ایک اچھے مسلمان کی جو پہچان بتائی گئی ہے، اس میں سب سے زیادہ اہمیت حسن اخلاق کو حاصل ہے، اچھے اخلاق کو حاصل ہے۔ ہر آدمی دوسروں کے عیب، دوسروں کی شخصیت میں وہ عیب تلاش کرنے کے بجائے اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنی اصلاح کرنے کی وہ کوشش کرے، اور حتی الامکان حسن ظن سے کام لے، دوسروں کے بارے میں برے خیالات سے احتراز کرے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا أَحَاسِنُهُمْ اخلاقا۔ چھوٹی سی بات اور کتنا بڑا اس کا معیار ہے، اور کتنا بڑا اس حدیث مبارکہ کا وزن ہے۔ فرمایا وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامًا، لوگوں میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے أَحَاسِنُهُمْ اخلاقا، کہ سب سے اچھے اخلاق کا مالک سب سے اچھا اسلام والا ہے، سب سے اچھا مسلمان ہے۔ اور یہی فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔
اس کا ایمان بڑھتا ہے. اور پھر اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا عمدہ اور کتنا آسان اور مختصر سا نسخہ بتا دیا. فرمایا سب سے زیادہ مجھے اگر چاہتے ہو کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارے بن جاؤ، مجھے سب سے زیادہ عزیز بن جاؤ، مجھے تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے، جو سب سے زیادہ اخلاق کا مالک ہے. اور یہ حدیث مبارکہ کئی دفعہ میں نے آگے گزارش کی ہے حصول برکت کے لیے. پھر حضرت سیدنا ابو دردہ اس حدیث کے راوی ہیں. کیا خوبصورت ہے، ساری حدیثیں خوبصورت ہیں، کیا خوبصورت حدیث ہے. ما شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، کہ ایک بندہ مومن کا قیامت کے دن اعمال میں سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہوگا؟ فرمایا اس کے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ وزن ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا جو تم نے صدقہ دیا وہ وزن میں سب سے بھاری ہوگا، فلاں حج کیا اس کا وہ سب سے زیادہ بھاری ہوگا، نماز پڑھی وہ سب سے زیادہ وزنی ہوگی میثاق پہ، میزان پہ. فرمایا ما شیء اسقل فی میزان المؤمن، بروز قیامت مومن کے میزان میں سب سے زیادہ بھاری اور وزنی چیز حسن اخلاق، من یوم القیامت من خلق حسن، اس کا حسن اخلاق سب سے زیادہ وزنی ہوگا. وَإِنَّ اللَّهَ، یہ دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آتا تھا وہ مصطفیٰ کا ہو کے رہ جاتا تھا. کیا وجہ تھی؟ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کا وہ جو اخلاق کی وہ چٹان تھے، جو بھی آتا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے جاتا. آپ کے پاس بھی جو ہے اپنے اخلاق کو، اپنے معیار کو، اپنے آپ کو مصطفیٰ کی سنت میں ایسا ڈالو کہ جو بھی دیکھے یہ کہ آقا کا امتی جا رہا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذْءَ، کسی قسم کی بھی فحش کلامی، فحش گوئی جو ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر فحش کو، بد اخلاق کو، بد کردار کو، بد کلام کرنے والے کو، بے حیا شخص کو پسند نہیں. جو بھی آپ کہہ لیں، اخلاق کے علاوہ جس طرف بھی جو بھی آپ صفت لگا دیں، اللہ اسے پسند نہیں کرتا. اللہ کو کیا چیز پسند ہے؟ اچھے اخلاق والا. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ فرامین ہمیں اس بات کی طرف دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اچھا مسلمان بننے کے لیے حسن اخلاق کی کس قدر اہمیت ہے. مخلوق خدا کے ساتھ نرمی، شفقت ہمارے دین کی یہی تعلیمات ہیں. اور اچھے مسلمان کی بنیادی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہو. اگر آپ اپنے کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے ساری دشمنیاں اور ساری بد اعتقادیاں ختم ہو جائیں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. اپنی زندگی کا معیار جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رکھیں کہ فرمائے لا تجد قوما یؤمنون. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ پہ بھی ایمان لائے، یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور وہ محبت ان سے کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، کام وہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ ہیں. یہ مومن نہیں ہو سکتا. تو ہم نے فرامین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ آیات مقدسات ہمیں یہ بات سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے ہمارا شمار کن دو گروپوں میں سے ایک میں ہوتا ہے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کیا ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھ کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں، یا یوادون من حاد اللہ ورسولہ. ایمان تو اللہ اور اس کے رسول پہ ہے لیکن کام وہ کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں. تو مومن ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسے کام کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو. اور آخری بات، ایک اچھے مسلمان کی یہ بھی پہچان ہے
کہ وہ شر انگیزی نہیں کرتا، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے، ایک بندہ مومن کی نشانیوں میں یہ نشانی ہے کہ کوئی دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے اسے تکلیف نہیں پہنچتی، ہر کوئی اس کی زبان سے محفوظ رہتا ہے، اس کے ہاتھ سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں پہ تم دوسروں کی عیب تلاش کرتے ہو، اپنے عیب تلاش کرنے کی کوئی، دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کو، من ستر مسلمن سترہ اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ، جو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو معاشرے کو درست کرنے والی ہے۔ من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کی پردہ کرتا ہے، پردہ داری کرتا ہے، تو فرمایا سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کی ان تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت کے ساتھ اپنی سچی اور پکی بندگی نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنتے عطا فرماتا ہے۔